بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 402 کا کریں گے لیکچر نمبر 18۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سینس آف اسمیل کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے جو لیکچرز ہیں ان میں ہم لوگ کچھ تھوڑی سی اور سینسز کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ سینس آف سائٹ کی بات ہو چکی ہے، سینس آف ہیئرنگ کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے، سینس آف اسمیل، اس کے بعد اس کا جو نیورل کوڈ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اس کی پھر ہائی آرڈر پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے، پاتھ وے کون سا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے آپ لوگ شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ olfaction کے فنکشنز کون کون سے ہوتے ہیں؟ olfactory سینس، بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں جن کے زندہ رہنے کے لیے olfactory سینس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ olfactory سینس کہتے ہیں سونگھنے کی حس کو، سینس آف اسمیل کو ہی olfactory سینس کہا جاتا ہے۔ olfaction یعنی کہ جو سونگھنا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ کیمیکل مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں olfaction۔ گیٹ کیپرز یعنی کہ یوں سمجھ لیں گیٹ کیپرز کے لوگ خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر کسی بھی چیز کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ان کو گیٹ کیپرز بولتے ہیں۔ جو گیٹ کیپرز ہوتے ہیں وہ اچھی جو خوشبوئیں ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جن کو کنزیوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چیزیں بیڈ ہوتی ہیں باڈی کے لیے ان کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر باڈی سے دور رکھتے ہیں۔ پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ جو بھی اسمیلز ہوتی ہیں ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں اور وہ ان کی میموریز ہوتی ہیں، ان سے جڑی ہوئی یادیں ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ آگے ہم لوگ کنسیپٹ پڑھتے ہیں نیوروجینیسس کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ کنسیپٹ فار یور MCQs اینڈ فار یور شارٹ کوسچن۔ سینسری ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں ٹیسٹ اور اسمیل کے لیے، جو ہمارے سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں بہت سارے ہارمفل میٹیریلز کی طرف، جیسے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ڈرٹ وغیرہ بھی ہے جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں کون کون سے سینسز کے لیے، ٹیسٹ کے لیے اور اسمیل کے لیے۔ اب یہ والے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں؟ یہ برتھ کے پروسیس کے دوران بنتے ہیں، پھر ان میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ والے ریسیپٹرز ڈیڈ بھی ہوتے رہتے ہیں، پھر نئے ریسیپٹرز بنتے ہیں۔ دوسرے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا جو کہ ویژن اور ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور جو اسکن والے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جیسے سومیٹو سینسری ریسیپٹرز ہو گئے، اس کے بعد ہیئرنگ کے جو ریسیپٹرز ہو گئے، وہ دیکھنے کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ والے سارے جو جتنے بھی ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ سارے محفوظ رہتے ہیں آل تھرو آؤٹ دا لائف۔ لیکن جو اسمیل اور ٹیسٹ کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کو رینیو ہونا پڑتا ہے، یہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد ڈیڈ ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ نئے بنیں گے۔ آگے ہمارے پاس کنسیپٹ ہے ہیومن فیرومونس کا۔ کیمیکل سگنلز جو کسی بھی انڈیویجول کے اندر سے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے انڈیویجول کی فزیولوجی اور اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیومن فیرومونس، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی عورت، دو عورتیں اگر اکٹھی رہ رہی ہیں تو مینسٹرول پیریڈس کے دوران تو ایٹ دا سیم ٹائم تو ان کے اندر مینسٹرول سنکرونی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ویمن کے ساتھ اگر ایک عورت ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ اس کا مینسٹرول پیریڈ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ مینسٹرول سنکرونی جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں۔ فریگرنسز کا، سینٹس کا ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ سینس آف اسمیل نہ صرف یہ کہ سروائیول کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کی لائف کو انہینس بھی کر دیتی ہے اور آپ کو ڈینجرس چیزوں سے جو ہے وہ ڈینجر چیزیں کنزیوم کرنے سے پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، یعنی کہ کوئی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو چوہے ہوتے ہیں وہ 8 to 50 ٹائمز زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں خوشبوؤں کی طرف ایز کمپیئر ٹو دا ہیومنس، اور جو ڈاگز ہوتے ہیں یہ 300 to 10,000 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ انسانوں کا جو الفیکٹری ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ جسٹ کسی بھی ایڈورنٹ کے ایک مالیکیول سے بھی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں۔ ہیومنس کے تھوڑے ریسیپٹرز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈاگس۔ ہیومنس کے اندر صرف 10 ملین ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں اور ڈاگس کے اندر 1 بلین تک کے ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں۔
آگے ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائنگ آرڈرز. ہیومنز مختلف قسم کی تقریباً 1,00,000 ڈفرینٹ قسم کی آرڈرز میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اگلا جو کنسیپٹ ہے یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حوالے سے جو ہے نا یہ 2 لائنز امپورٹنٹ ہیں. اناسمیا کیا ہوتی ہے؟ انجری کی وجہ سے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے اگر کسی کی سونگھنے کی حس اگر ختم ہو جائے, جو اسمیل کرنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اناسمیا. یہ بھی آپ لوگوں کا ایم سی کیو آتا ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں نیورل کوڈ کی طرف کہ olfactory سسٹم کے لیے کون سا نیورل کوڈ ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے, کہاں جاتا ہے, سارا جو ہے نا وہ اسٹرکچر کون سا ہوتا ہے olfactory سسٹم کا. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں olfactory میوکوزا کے بارے میں. میوکوزا ایک چھوٹے سائز کا ایک ریجن ہوتا ہے جو کہ ہماری نیزل کیویٹی کے اوپر پایا جاتا ہے. اس کے اندر نیزل کیویٹی کے روف کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ریسیپٹرز جو کہ olfaction میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور یہ والے ریسیپٹرز olfactory بلب سے نیچے جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ایڈرنٹ مالیکیولز جب ہوا کے تھرو, ایئر کے تھرو ہمارے نوز میں آتے ہیں تو یہ والے جو مالیکیولز ہوتے ہیں یہ میوکوزا کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ میوکوزا کے اندر olfactory ریسیپٹر نیورونز یعنی کہ ORNs پائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے سپورٹنگ سیلز پائے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ خوشبو آئے گی یا کسی بھی قسم کی جو اسمیل وہ کہاں کی ایئر اسٹریم سے میوکوزا کی طرف آئے گی, اور میوکوزا کے اندر کیا پائے جاتے ہیں؟ نیورونز پائے جاتے ہیں. کون سے؟ ORNs نیورون یعنی کہ olfactory ریسیپٹر نیورونز. آگے کا جو لیکچر ہے اس میں olfactory ریسیپٹر نیورونز کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوگا وہاں پہ میں ORNs ہی بولوں گی, ٹھیک ہے. olfactory سسٹم کا اسٹرکچر کے اگر ہم بارے میں ہم بات کریں, ایک تو یہ آپ کے شارٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے olfactory میوکوزا کہاں ہوتا ہے. اس کے بعد اب ہم لوگ olfactory سسٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. olfactory ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے بھی مالیکیولز ہوتے ہیں ہوا کے تھرو وہ آتے ہیں میوکوزا کے پاس, olfactory میوکوزا سے فلو ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں. اب یہ جو olfactory میوکوزا ہوتا ہے اس کے اندر 350 ڈفرینٹ قسم کے ORNs پائے جاتے ہیں. جیسے روڈز اینڈ کونز ہوتے ہیں نا ویژن میں, اسی طرح سے ORNs وہ پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ریسیپٹر نیورون کی میمبرین کو جو ہے نا وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں. میوکوزا کے اندر جو ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ORNs کے اندر جو ہے وہ الیکٹریکل سگنلز بن جاتے ہیں جو پوری کی پوری میوکوزا کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. ORNs یہ والے جتنے بھی سگنلز ہوتے ہیں یہ olfactory بلب کے اندر موجود گلومرولائی ہوتا ہے, گلومرولائی کو یہ والے سگنلز سینڈ کر دیتے ہیں ORNs. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں olfactory سسٹم. یہ جو سارا پروسیس ہے olfactory پروسیس, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے 2 ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے کیلشیم امیجنگ اور دوسری ہوتی ہے آپٹیکل امیجنگ. کیلشیم یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچنز, اور یہ نیم بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ olfactory پروسیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. کیلشیم امیجنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو کیلشیم آئنز ہوتے ہیں یہ ORN میں ان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب ریسیپٹر کسی بھی olfactory نیورون کو رسپونڈ کرتا ہے. تو یعنی کہ کیلشیم آئنز کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پتہ چلایا جاتا ہے کہ ORN کے اسمیل کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اب جو ORN ہوتا ہے اس کو جب اس کو الٹرا وائلٹ لائٹ دی جاتی ہے نا ORN کو تو اس کا گرین کلر کا گلو یہ کرتا ہے. اس کے بعد دوسری یہ ہوگی کیمیکل امیجنگ, کیلشیم امیجنگ. آگے ہمارے پاس آپٹیکل امیجنگ. آپٹیکل امیجنگ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو olfactory بلب ہے اس میں جو بڑے بڑے ایریاز ہوتے ہیں اس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کو میئر کیا جاتا ہے. کیسے میئر کیا جاتا ہے کہ ریڈ لائٹ اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے olfactory بلب کے اوپر, جتنی ریڈ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کے حساب سے olfactory بلب کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ
نیورل کوڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی. یہ آپ کا لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ آپ ہمیں آلفیکشن جو ہوتا ہے یعنی کہ آلفیکٹری سسٹم اس کی نیورل کوڈ کے بارے میں بتائیں, جس میں آپ نے یہ اسٹرکچر وغیرہ یہ چیزیں بتا دینی ہیں. آپ آگے چلتے ہیں. دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے لیکچر کا وہ ہے ہائر آرڈر آلفیکٹری پروسیسنگ. یعنی کہ آلفیکٹری پروسیسنگ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ بس وہ میوکوزا کی طرف آتی ہے, میوکوزا میں او آر اینس پریزنٹ ہوتے ہیں. او آر اینس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, الیکٹریکل سگنلس پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ الیکٹریکل سگنلس پھر آلفیکٹری بلب میں موجود گلومیرولائی کی طرف چلے جاتے ہیں. دیٹس آل. یہ ہوتی ہے نیورل کوڈنگ. ہائی آرڈر میں جا کے اگر باریکی میں جا کے دیکھا جائے تو آلفیکٹری پروسیس کیسے ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں. آلفیکٹری ریسیپٹرز کی فائرنگ سے ہٹ کے بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس میں کارٹیکس بھی انوالو ہوتا ہے جو تب ہی رسپونڈ کرتا ہے جب ایڈورینٹس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. جب آپ کو کوئی ایسی اسمیل ہے جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ تو اس میں آپ کا کارٹیکس بھی انوالو ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کچن میں ہیں تو بہت ساری اسمیلس کو آپ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں. فار ایگزامپل افطار ٹائم پہ تو اروما جو کریٹ ہوتی ہے وہ 100 ڈفرینٹ مالیکول سے وہاں پہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کسی بھی کوئی بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے تو اس کی طرف ہمارا جو کارٹیکس ہوتا ہے وہ سیم ہی طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. یعنی کہ کھانے کی خوشبو کا تو وہ ایک ہی طرح سے رسپونڈ کرے گا. یہاں پہ ویسے تو وہ اس طرح کی پکچرز نہیں آتی اور آپ کو نہیں کہا جاتا کہ اس کو آپ لوگ ایلیبریٹ کریں. جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹیمپورل لوب کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوتا ہے ٹو ایکسپوز دا آلفیکٹری کارٹیکس. اچھا یہ جو ہمارا یہ ہے ہمارے پاس آلفیکٹری لوب, یہ ہمارے پاس آلفیکٹری کارٹیکس, اور یہ ہوتا ہے ٹیمپورل لوب. یہ ٹیمپورل لوب کے آگے جو ہے نا یہ ہمارا یہ آلفیکٹری کارٹیکس پایا جاتا ہے. نہیں بلکہ آلفیکٹری کارٹیکس یہ تو آربیٹو فرونٹل کارٹیکس ہے, یہ پیریفارم کارٹیکس ہو گیا. آلفیکٹری کارٹیکس انہوں نے نہیں بتایا ہوا یہاں میں. خیر اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں. آگے چلیں. پاتھ وے کیا ہوتا ہے آلفیکشن کا. جب اونین اگر کسی کو اسمیل کروایا جائے اور لیبل لگایا جائے کہ یہ پیزا کی اسمیل ہے تو لوگ اس کو زیادہ پازیٹیو انداز میں پرسیو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر اس کو باڈی آرڈر جو ہے نا وہ لیبل کر دیا جائے. اچھا یہاں سے یہ والا جو پاتھ وے ہے نا اس کو آپ یاد کر لیں. کیا ہوتا ہے کہ آلفیکٹری میوکوزا سے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں آلفیکٹری بلب کو. آلفیکٹری بلب کو سگنلز امیگڈیلا کی طرف بھی جاتے ہیں اور پیریفارم کارٹیکس کی طرف بھی جاتے ہیں. پیریفارم کارٹیکس سے سگنل آربیٹو فرونٹل کارٹیکس کو بھی جاتے ہیں اور امیگڈیلا کو بھی جاتے ہیں, اور امیگڈیلا سے سگنلز آربیٹو فرونٹل کارٹیکس کو جاتے ہیں. یہ والا پاتھ ہے جسٹ آپ نے یہاں سے یاد کر لینا. اچھا اگر ریڈ کلر ایڈ کر دی جائے وائٹ کلر کی وائن میں تو جو وائن ٹیسٹرز ہوتے ہیں وہ یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو وائٹ وائن کا جو خوشبو ہوتی ہے اس کو ریڈ وائن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وائٹ وائن کی اگر ان کو خوشبو جو ہے وہ جسٹ ان کو ایکسپیرینس کروائی جائے تو وہ اس کو ریڈ وائن کا نام دیتے ہیں. لرننگ آپ کی آرڈر کی پرسیپشن کو بھی بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. آرڈرز جو ہوتی ہیں خوشبو میں ان کی پیئرمنٹ کی گئی تھی سوکروز کے ساتھ, تو ایسی آرڈرز کو اسمیل سویٹر کے طور پہ جج کیا گیا ہے. جب اس کو یعنی کہ سوکروز اور آرڈر کو جب آپس میں پیئر کر دیے جائے نا تو سوکروز کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے. تو بعد میں جب ویسے ہی اگر آرڈرز کو پریزنٹ کیا جائے تو لوگ پھر اس آرڈر کو اسمیل سویٹر کی پرسیو کرتے ہیں کہ یہ اس کی سویٹ اسمیل ہے. آگے ہے بہت سارے ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ سنگل ہی پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں, جیسے کافی ہے, کباب ہے, کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری سنگل پرسیپشن ہی کریٹ کریں گی. پاسٹ ایکسپیرینس بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. لرننگ کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے آرڈر کی پرسیپشن کے اوپر. یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہماری جو آرڈر پرسیپشن ہوتی ہے اس میں صرف او آر این کی فائرنگ نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے, جتنے بھی ہر جو انڈیویجول کمپاؤنڈس ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی پیریفارم کارٹیکس تک جاتی ہے. یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ آلفیکٹری بلب میں جو ہے وہ آتے ہیں سگنلز, وہاں سے جاتے ہیں پیریفارم کارٹیکس کی طرف. اب جو پیریفارم کارٹیکس میں جو نیورونز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے آرڈرز میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آرڈر کون سی ہے. اب لرننگ اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے
اور اس کے اوپر لرننگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ایبلٹی ہے ڈفرینٹ قسم کے آرگنس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اچھا، پیریفارم کارٹیکس کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طرح سے سیم ویو میں ایگزیکٹلی رسپونڈ نہیں بھی کرتے جب بھی کوئی مخصوص خوشبو ہر دفعہ آپ کو ایکسپیرینس کروائی جائے، بلکہ ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، ٹیسٹ کی ایک آرڈر پریزنٹ کی گئی تھی جو کہ وہ جو خوشبو تھی وہ مکسچر تھی آئسوبیلورک ایسڈ جس کا سویٹ سی اسمیل ہوتی ہے اور چیڈر چیز کا جو فلیور ہوتا ہے، ان دونوں خوشبوؤں کو مکس کیا گیا تھا. جب پارٹیسپینٹس نے اسمیل کیا تھا ٹیسٹ کی آرڈر کو تو ان کو ساتھ میں کچھ پارٹیسپینٹس کو چیڈر چیز دکھایا گیا تھا اور کچھ ٹرائلس میں ان کو باڈی آرڈر دکھایا گیا تھا. جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ آرڈر کی پلیزنٹنس کو ریٹ کریں تو پارٹیسپینٹس نے کیا کیا تھا کہ اس آرڈر کو زیادہ پلیزنٹ ریٹ کیا تھا جب چیڈر چیز کو لیبل کر دیا گیا تھا ایز کمپیئر ٹو دا باڈی آرڈر. پلیزنٹنیس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہم کچھ آرڈرس کو ہم زیادہ پلیزنٹ بولتے ہیں، کسی کو ہم لوگ کم پلیزنٹ بولتے ہیں. ایسا کیوں ہم لوگ کرتے ہیں؟ یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ ہماری یہ جو ڈفرینس ہوتے ہیں ہم لوگ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں مختلف طریقے سے، یہ زیادہ پلیزنٹ ہے، یہ کم پلیزنٹ ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے آربیٹو فرونٹل کارٹیکس کی ایکٹیویٹی کے ساتھ، اور اس کو FMRI یعنی کہ فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیج کے تھرو میئر کیا گیا تھا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جب آربیٹو فرونٹل کارٹیکس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو تب ہم اس چیز کو ہائی پلیزنٹ ریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پیریفارم کارٹیکس اور آربیٹو فرونٹل کارٹیکس کہاں کہاں انوالو ہوتے ہیں. یہ پیریفارم کارٹیکس ہم نے اوپر پڑھا تھا، اور یہ والی جو چیز ہے نا یہ ہے ہماری آربیٹو فرونٹل کارٹیکس سے ریلیٹڈ، یہ والا جو پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. جو ORS تھے ان کا جو پیٹرن ہے with the same no matter what the label, the differences caused by the label must be a high order cognitive effect. The results of the experiments on both the piriform and orbital show that to fully understand. اچھا، جو ریزلٹس ہمارے پاس سامنے آئے پیری فارم اور آربیٹو فرونٹل کارٹیکس کے، اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آلفیکشن کو مکمل طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ہمیں صرف olfactory ریسیپٹر نیورونز کی ایکٹیویٹی کو نہیں دیکھنا بلکہ اور بھی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. ہائی آرڈر olfactory پروسیسنگ کے بارے میں مزید آگے لکھا ہوا ہے. olfactory stimulus برین کی مختلف ایریاز میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے. لوگوں کا پاسٹ ایکسپیرینس، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی آپ کے پرسیپشن کو انفلوئنس کرتی ہیں. کسی بھی بندے کی اپنی جو ہوتے ہیں نا پاسٹ ایکسپیرینسز اور ایکسپیکٹیشنز وہ اس کی پرسیپشن کو انفلوئنس کریں گی. ہائی آرڈر پروسیسز کی فزیولوجی کے اوپر جب ریسرچ کی گئی ہے تو وہاں پہ پیریفارم کارٹیکس اور آربیٹو فرونٹل کارٹیکس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. یہ تو ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ والے جو ہے وہ اسٹڈیز وغیرہ ہوئی تھیں. پیریفارم کارٹیکس دیکھا گیا تھا ریٹس کا. اس میں کیا تھا کہ آئزو امائل ایسیٹیٹ سے پورے کارٹیکس میں ایکٹیویشن ہوئی تھی. دوسرے مختلف قسم کے جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں ان سے بھی کافی ایکٹیویٹی ہوئی تھی. لیکن یہ والے جو ایکٹیویٹی کے پیٹرنس ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ملتے جلتے تھے. میوکوزا میں اور olfactory bulb ایکٹیویٹی جو ہے وہ لوکلائز تھی زیادہ، اور وہ اتنی زیادہ آپس میں اوور لیپ نہیں کر رہی تھی. یہ جو اوور لیپنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیریفارم کارٹیکس انوالو ہوتا ہے کمپلیکس آرڈرس کو پرسیو کرنے میں، جیسے کہ کافی ہو گیا اور فرینچ فرائز ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ سی بات لکھی ہوئی ہے. خیر آگے ہے ہائر ہیومن کانشیسنس. انسان ہمیشہ انسانوں کے جتنے بھی کنیکشنز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماں کی وہ اسمیل کو سینس کرتے ہی اپنے اس کی جو ہے ماں کی اسمیل کو وہ سینس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے فیسز کو ریکگنائز کرتے ہوتے ہیں. جتنے بھی پیٹس ہوتے ہیں وہ اپنا جو ان کا جو ماسٹر ہوتا ہے یعنی کہ جس نے پیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے ان کو ان کی اسمیل سے ریکگنائز کر لیتے ہیں. پرفیوم کا اور انٹیمیسی کا بڑا کلوز تعلق ہے، اور جو سینٹ ہوتا ہے اس کو ایروٹک بھی سمجھا جاتا ہے اور سیکریٹ بھی سمجھا جاتا ہے تمام کے تمام کلچرز میں. آگے جو ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ سسٹم آف ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے. اس کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں، کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے.
ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.